اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ بدبخت لوگ جو پاک دامن عورتوں کی شان میں تہمت لگاتے ہیں، الغافلات اور غافل ہیں، المؤمنات اور ایمان لانے والی عورتیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی ہے الزام والوں پر، اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور دردناک عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، وہ دن جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو انہوں نے دنیا میں کیا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور ان کو آج معلوم ہوگا کہ اللہ ہی برحق ذات ہے۔ آیت نمبر 23، 24، 25، پارہ نمبر 18، سورۃ النور۔ پاک دامن عورت اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا نفع والی ہے، ساری دنیا، مگر خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے پیاری نفع والی چیز نیک عورت ہے۔ ان کو محصنات کہتے ہیں، جنہوں نے اپنا سطر آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا۔ اور یہ جو عورت تھی سیدہ عائشہ، یہ تو محسنات کی ماں ہیں۔ ان کی اپنی ایک حدیث ہے کہ جب سے رسول اللہ سے میرا نکاح ہوا ہے، سب سے زیادہ محبت بھی ہماری آپس میں تھی، لیکن خدا کی قسم میں نے اللہ کے نبی کی شرمگاہ آج تک نہیں دیکھی، اور آپ نے میری شرمگاہ آج تک نہیں دیکھی، حالانکہ میاں اور بیوی ہیں، پاک دامن ہے، مگر عفت و حیا کا اونچا یہ درجہ ہے۔ آج تک ہم نے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ ایسی محسنات عورتیں ہوتی ہیں جو کبھی لچک میں غیر محرم سے بات نہیں کرتی۔ دروازہ کھٹک گیا، جی بھائی جان کون ہے؟ فلاں ہے جی، بشیر صاحب کو، شبیر صاحب کو ملنا ہے۔ بھائی جان وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ آئیں، بیٹھے، کوئی ٹھنڈا گرم۔ یہ ٹھنڈے گرم کی دعوت حرام ہے۔ جب غیر محرم گھر نہیں ہے تو عورت کو سخت لہجہ استعمال کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ بے شک اگلا کہے کہ یہ بد اخلاق عورت ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم ایسا کرو۔ ہاں جی بشیر صاحب گھر میں ہیں جی؟ نہیں ہیں۔ اچھا جی کچھ پتہ ہے کہاں گئے ہیں، وہ کب آئیں گے، وہ کب آتے ہیں، وہ کب؟ بھائی اس وقت گھر میں نہیں ہیں، بس جاؤ فلاں وقت میں آ جانا، اگر مل گئے تو مل جائیں گے، نہیں ملیں گے تو آپ کی مرضی ہے، اس وقت کوئی گھر میں نہیں ہے۔ بس ڈانٹ کر سخت لہجہ۔ آج پہلا کیا ہوتا ہے جی؟ کونڈی کھول کے، ہاں جی کون؟ جناب فلاں سے ملنا ہے جی۔ بھائی وہ تو نہیں ہے یار، آپ ان کو فون کر لیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ پانی پی لیں، آپ ٹھنڈا پی لیں، آپ گرم پی لیں، آپ کیا لیں گے؟ یہ اس کا کام ہی نہیں ہے محسنات عورتوں کا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوڑے والی ٹوکری ہے، عورت کھڑکی سے باہر جھانک کر بھی کوڑا کسی کو نہیں دے سکتی بغیر پردے، بغیر پردے۔ آپ خود تصور کریں کہ جس عورت نے پاؤں سے لے کے سر تک آج تک اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، جس نے کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، مس نہیں کرنے دیا، جس نے اپنی جوانی کی زندگی خوبصورت ترین زندگی گزاری ہے، جس نے اپنے میاں سے بھرپور جائز محبت کی ہے اور میاں نے بھرپور جائز محبت کی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورت آلہ اور آئینہ بن چکے ہوئے ہیں، ایسی عورت پر ایک گندا آدمی آ کے جب تہمت لگائے تو اس پر کیا گزرتی؟ اور اگر کہیں جی کہ تو بچی کو تو کوئی ٹس سے ماسی نہیں ہے، اس کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اس کو تو کوئی فکر ہی
نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حیا والی عورت ہے. ایسی عورت کیا ہوگی؟ بے حیا ہوگی، بے حیا ہوگی. الغافلات، سیدھی سادی عورتیں، بے خبر ہیں وہ دنیا سے، دنیا کے ماحول سے. آج الزام اگر کسی بچی پہ لگتا ہے تو یہ قصوروار بچی ہے اور اس کے گھر ہیں اور اس کے معاشرے ہیں جنہوں نے آج اس کو اس لباس پہ بازار میں کھڑا کر دیا جس کے اندر کوئی بندہ بھی اس کو چھیڑے، کوئی بندہ اس کو دعوت گناہ دے، کوئی بندہ اس کو ہاتھ لگا کے چلا جائے، کوئی بندہ اس کو مس کر کے چلا جائے. وہ کیا ہے؟ اس نے پینٹ پہنی ہے، شرٹ پہنی ہے، ہاف بازو پہنے ہیں، نکریں پہنی ہوئی ہیں، جاگرز پہنے ہوئے ہیں، ساری ٹانگیں ننگی ہیں اور لپسٹک کی ہے، بڑے بڑے ناخن ہیں اور اپنے آپ کو ایک ماڈل اداکارہ کی شکل میں لے کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں. ایسی عورت سے تو کوئی ڈرتا بھی نہیں ہے. لیکن جو اللہ والی عورت ہوتی ہے نا، 1000 ڈاکو قاتل چور بھی آ جائے نا، وہ اپنی حیا کو کبھی مرنے نہیں دیتی. المؤمنات، یہ ایمان والی عورتیں ہیں. آج تم نے الزام لگایا تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. چنانچہ عبداللہ بن ابی منافق جب اس کا نفاق ظاہر ہو گیا، جنگ احد سے یہ سینکڑوں منافقوں کو لے کے کیا ہو گیا؟ واپس ہو گیا. بات کھل گئی کہ یہ تو منافق ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. ہر مقام پہ اس کی تذلیل کی گئی، ہر مقام پہ اس کے تقدس جو بنا ہوا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اور منافق جو ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں جو اس کو سزا ملتی ہے نا، وہ جیل میں اگر پوری زندگی گزر جائے تو وہ سزا مجرم کی نہیں بنتی. منافق کیا کرے گا؟ عبدالرزاق صاحب، ایک بندہ منافق ہے، میرا لنگوٹیا یار ہے، اس نے جناب ٹوپی ہر ٹائم پہننی ہے، لباس یہ والا اس نے پہننا ہے، قرآن اس نے ہر ٹائم پڑھنا ہے، نماز میں آنا ہے، صف اول میں آنا ہے، قربانی کرنی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، صدقے کی اپیل ہے تو دکھلاوے کے لیے وہ لاکھوں روپیہ بھی دے دے گا، صدقہ ہے. کوئی کہتا ہے تبلیغ میں چلو، کہے گا چلو تبلیغ میں چلتے ہیں. کوئی کہے گا جہاد میں چلو، کہے گا چلو یار چلتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس نے جھوٹا روپ ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے اور یہ سب کام جھوٹے موٹے اس کو کرنے پڑ رہے ہیں اور یہ کر کر بھی وہ زیرو پہ ہے. اور قرآن کہتا ہے کافر اوپر ہوگا، منافق اس سے بھی نیچے کی جہنم میں. کرنے پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے؟ برفانی علاقے میں میں نے سہیل بھائی اس کو وضو کرنا پڑے گا، وہ کہے گا یار اگر میں نے نہ کیا مولوی صاحب نے کیا کہہ دینا ہے. وہ منافق ہے. اللہ جانتے ہیں اس کی 100% کرتوتیں اور حرکتیں. اب ایک بندہ گناہگار ہے بیچارہ، کہتا ہے یار مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میرا دل نہیں کرتا، میں وضو نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نہیں پڑھتا. اور منافق کہتا ہے نہیں میں تو 100% ایمان پہ ہوں، میں قرآن پہ ہوں، میں اسلام پہ ہوں، میں دین پہ ہوں، میں نماز پہ ہوں، میں حج پہ ہوں، میں عمرے پہ ہوں، سب کچھ کرنا بھی پڑ رہا ہے مگر پھر بھی نہ کرنا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، آج زبان گواہی دے گی کہ اٹھ جا بدبخت، تو نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگایا، تم نے نبی پاک کی زوجہ مطہرہ رفیفہ کائنات کی ذات پر اتنا گندا الزام لگایا دنیا میں. تم نے اللہ کے نبی کو اذیت میں ڈالا، ان کی زوجہ کو اذیت میں ڈالا، وہ 40 رات سوئی نہیں، ان کو بخار چڑھا رہا. آج عبداللہ بن ابی منافق اٹھے گا، السنتہم، اس کی زبان اس کو کہے گی چل اٹھ، ایدیہم، اس کے ہاتھ اس کو کھڑا کر دیں گے، ارجلہم، اس کے پاؤں اس کو کھڑا کر دیں گے. آؤ بما کانوا یعملون، جو شرارتیں تم کر کے آئے ہو آج تمہارے زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہ ہیں. اور آج حضرت عائشہ کی عفت و پاک دامنی بیان ہو رہی ہے. اور عبداللہ بن ابی منافق کو جب اٹھا کے پھینکا جائے گا اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، اس کو کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں کون ہوگا؟ منافق ہو. نفاق کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی اور قرآن حکیم کے اندر دوسرا جو رکوع ہے وہ سارا منافقین کے متعلق ہے.
اور منافق کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ایک آندھی ہو، کڑک ہو، چڑک ہو، برق ہو، جنگل ہو، اس میں اس کو کچھ نظر نہ آتا ہو، اوپر سے آسمان کی بجلی پڑتی، ذرا سا راستہ روشن ہوتا ہے، وہ شکر کرتا ہے کہ یار راستہ بنا ہے، پھر وہ آگ جلاتا ہے، دائیں بائیں کے ارد گرد کے ماحول کو ٹھیک کرتا ہے، اب روشنی مکمل ہوتی ہے، وہ چلنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے تو اللہ اس کی نگاہیں ہی ختم کر دیتا ہے۔ آپ اس کے سامنے 1 ارب روپے کا فانوس لگا دو، کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اللہ کو یہ دھوکہ دے رہا ہے تو اللہ اس کا بدلہ اس کو دے گا۔ اور حشر کے میدان میں جب پل صراط لگے گا، وہاں پہ چمک اور دمک ہوگی اور یہ دوڑیں گے، مگر لائٹ بجھ جائے گی جب یہ آئیں گے پل صراط پہ، اور یہ نیچے گریں گے وہاں سے جہنم۔ یاد رکھے کہ ایمان والا بھی پل صراط سے گزرے گا، کافر بھی، منافق بھی۔ ہمیں اللہ کیوں گزاریں گے اتنے مشکل گھاٹی سے؟ کیونکہ نیچے ساری جہنم ہے اور اس کے اوپر پل صراط ہے۔ اللہ ہمیں دکھا کے شکر کا موقع دیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم گرے نہیں ہیں، ورنہ ہم وہاں جاتے، اس جہنم میں جاتے۔ منافقت کا نظام، ہمہ وقت توبہ کرنی چاہیے، منافقانہ عادات ختم کر لینی چاہیے۔ زندگی کے نہج کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ سیلاب زدہ علاقے ہیں، وہاں کے وڈیرے اور چودھری بھی بے بس ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ عجیب قسم کے جنگلات میں جو کشمکش چل رہی ہے، اور وہ سیاح جو ہنی مون منانے گئے ہوئے تھے، آج وہ پکار رہے ہیں، ہائے اور ہائے کر رہے ہیں، دریاؤں اور سمندروں کی موجیں بنی پڑی ہیں، اور وہ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ حکومت اپنی ساری مشینریاں ہلا بھی چکی ہے، مگر جس کو میرا اللہ ہلاک کر رہا ہے وہ نہیں بچ رہا، جس کو اللہ لے کے جا رہا ہے وہ نہیں بچ رہا۔ عجیب قسم کی موت آ رہی ہے، چند سیکنڈ کے اندر ایسے طوفان وہاں ہمارے سامنے آ چکے ہیں، پنجاب کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی، سوات کے اندر بھی، کمراٹ ویلی کے اندر بھی بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل تھے، جہاں لوگ نوجوان لڑکیوں کو لے جا کے پیسہ لگا کے زنا اور شراب کی زندگی بھی گزارتے تھے اور انجوائے کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ انجوائے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بھائی ایسی پکڑ آتی ہے۔ تو مطمئن ہو کہ دنیا سے بندہ جو بیٹھتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ ہمہ وقت موت کی تیاری ہو اور نفاق والی صفات ختم ہو جائیں، اور قرآن کہتا ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، آج سب کو بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ اور جس وقت یہ عبداللہ بن ابی منافق آئے گا، جس وقت فرعون آئے گا، شداد اور حامان آئے گا، جس وقت قارون آئے گا، جس وقت ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ پیغمبر ہوں گے، ابراہیم کھڑے ہوں گے، حضرت عزیر کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے پیغمبر کھڑے ہوں گے، ان کی کیا شان ہوگی، اور ان کے جو مجرمین ہیں ان کی کیا شان ہوگی، اور جو ان کے خلاف بہتان باندھتے تھے ان کی کیا شان ہوگی۔ یہ جو آگ لگا دیتے ہیں نا، ذرا سی شکایت اور پورے خاندان میں پھیلا دی، پھیلانے کے بعد آگ لگ گئی، خود سائڈ پہ ہو گیا، خود سائڈ پہ ہو گیا، مگر مچ کے آنسو بہا رہا ہے، اور آپ کو کہہ رہا ہے اوئے ہوئے ہوئے بڑا افسوس ہوا یار، تمہارا ٹاکرا ہو گیا، تمہاری لڑائی ہو گئی، تمہارے جھگڑے ہو گئے، جو کچھ بھی ہے۔ آج تک مسلمان کبھی جنگ نہیں ہارا۔ اگر مسلمان جنگ ہارا ہے تو صرف اور صرف اپنے اندر کے منافقین کی بنیاد پہ ہارا ہے۔ افغانستان کے اندر جو پہلے طالبان زیر زمین اور دائیں بائیں ہوئے تھے، اس کے اندر بھی افغان قوم ہی منافق بنی تھی، اور ڈالر، عورت، پیسہ، دولت، اس لالچ میں اس نے اپنے ملک کے اللہ والوں کے اوپر اٹیک کروائے تھے۔ آج بھی اس ٹائم اللہ نے امارات اسلامیہ افغانستان میں عطا فرما دی، اور کرونا ویکسین نہیں لگی وہاں پہ، کرونا ویکسین نہیں لگی۔ انہوں نے کہا کوئی کرونا نہیں ہے۔ جن جگہوں سے ہم ہو کے آ گئے ہیں، ہم نے امریکہ کے تمام طاقتیں اور کیمیکلز کے اندر بیٹھ کے زندگی گزار کے دکھائی ہے، لیکن جب اللہ کسی کو توکل عطا کرتا ہے نا، پھر انشاءاللہ منافق بندہ نہیں ہوتا۔
ہمارے نبی ایک دفعہ صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے اور ایسے آپ نے تکیہ لگایا ہوا تھا، لیٹے ہوئے تھے، پھر آپ ایک دم بیٹھ کے اور بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ کے اور سب کو متوجہ کیا، فرمایا ساری گفتگو سن لی، لیکن الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، جھوٹی بات، جھوٹا بہتان، جھوٹا الزام کسی بھی مت لگانا، جھوٹا الزام کسی بھی مت لگانا۔ واقعہ افک جو ہے یہ کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، ہم تو اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، مگر آپ اس وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں جب نبی پاک جہاد کے جذبات سے بڑھ رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، حضرت عائشہ عورتوں میں ساتھ شامل تھی، ان کا مقصد تھا جہادی خدمات کا سر انجام دینا۔ جب یہاں پہ الزام لگ گیا، کیا قیامت ٹوٹ پڑی، کیا نظام بن گیا، اور بڑا عجیب سا ایک مرحلہ گزرا، اور بالآخر اللہ نے ان کی عفت و برات کو بیان کر دیا۔ اللہ ہم سب کو پاک دامن عورتیں ہی ان کی نسبتیں نصیب فرمائے، اور اپنے گھر کی خواتین کو ہم پاک دامن بنائیں، اور اس طرح کے الزام، بہتان، غیبت، چغلی، فتنہ اور لڑائی جھگڑے کروانا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔